بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قمبر زیدی، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ ڈیڈ لائن۔ ناظرین، آج پروگرام میں ذکر کریں گے حکومت نے کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن میں مزید توسیع کر دی ہے۔ اب 9 مئی تاریخ دی گئی ہے، پہلے اپریل کے اینڈ میں ختم ہونا تھا، اب 9 مئی تک توسیع کر دی گئی ہے، لیکن اس کے بعد بھی کوئی حتمی طور پر ہمیں نہیں معلوم کہ یہ آیا لاک ڈاؤن ختم ہوتا ہے یا جزوی لاک ڈاؤن جاری رہتا ہے۔ وزیر اعظم کی سربراہی میں نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کی آج میٹنگ ہوئی اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ اسد عمر صاحب نے اس کا اعلان کیا پریس کانفرنس کرتے ہوئے، لیکن اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے بھی ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بتایا کہ ملک میں اگلے آنے والے 2 ہفتے بہت اہم ہیں۔ جتنے کیسز ہم نے ایکسپیکٹ کیے تھے اتنے کیسز الحمدللہ نہیں بڑھے ہیں، لیکن خدشہ ہے کہ یہ کیسز مزید بڑھ جائیں گے۔ انہوں نے سمارٹ لاک ڈاؤن کا اعلان کیا اور سمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت ٹریک، ٹریس اینڈ کوارنٹین کیا جائے گا لوگوں کو، یعنی جو اسپیسیفک جگہ ہوگی اس کو آپ لاک ڈاؤن کر دیں گے، وہاں سے لوگوں کو ٹریک کریں گے، ٹریس کریں گے اور پھر ان کو کوارنٹین کر کے جو ہے اس وبا کو روکنے کے لیے یہ حکمت عملی اختیار کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، رمضان المبارک بھی آ گیا ہے اور اس حوالے سے حکومت نے فیصلہ کیا کہ مساجد کو کھولیں گے اور 20 نکاتی ایجنڈے پر اتفاق ہوا ہے اور علماء کے ساتھ یہ معاہدہ طے پایا ہے، لیکن جو اس معاہدے کی خلاف ورزی کرے گا اور حکومت کو اگر یہ لگا کہ اس سے مزید کرونا پھیل رہا ہے تو مساجد جو ہیں سیل کر دی جائیں گی اور بند کر دیا جائے گا۔ حکومت یہ فیصلہ واپس بھی لے سکتی ہے، لیکن اس فیصلہ آنے کے بعد ڈاکٹرز بھی پریس کانفرنس کرتے ہوئے سامنے نظر آ رہے ہیں اور ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ہم فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں اور اگر مساجد کھول رہے ہیں آپ تو اس سے کرونا بڑھنے کا خدشہ ہے۔ یعنی ڈاکٹرز اس عمل کی مخالفت کرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن علماء حضرات اس کو ڈیفینڈ کریں۔ آج اسی پر ڈیبیٹ کریں گے۔ اس پر ڈیبیٹ کرنے کے لیے ہم نے آج اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو، سربراہ ہیں MWM کے۔ ساتھ موجود ہوں گے ہمارے پروگرام میں مفتی عبدالقوی صاحب، مذہبی اسکالر ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ اسکائپ پہ موجود ہوں گے ڈاکٹر امجد صاحب، DG نیشنل ہیلتھ اینڈ ڈیزاسٹر سروسز ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں جوائن کریں گے عتیق میر صاحب، چیئرمین تاجر اتحاد کراچی ہیں۔ یہ کراچی میں بھی فیصلہ یہ لیا گیا ہے، سندھ حکومت نے کہا ہے کہ تقریباً 9 بجے سے لے کے 3 بجے تک کاروبار کھولا جائے گا اور پیر سے جمعرات تک کا یہ دورانیہ ہے جس دوران جو ہے کاروبار اوپن کر سکیں گے آپ۔ پہلے رمضان والی ڈیبیٹ پہ چلتے ہیں کہ رمضان آ گیا ہے، لیکن لوگ ایک تذبذب کا شکار ہیں کہ آخر کریں کیا، کیونکہ علماء حضرات انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ مساجد کھلی ہیں، آپ آ کے مسجد میں نماز ادا کریں، جبکہ ڈاکٹرز کہتے نظر آ رہے ہیں کہ آپ اگر مسجد میں گئے تو کرونا پھیلنے کا خدشہ ہے۔ تو اس عالم میں لوگ کیا کریں؟ ہم نے یہ جاننے کے لیے راجہ ناصر عباس صاحب کو دعوت دی۔ راجہ ناصر عباس صاحب، بہت بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ ڈاکٹرز کچھ کہہ رہے ہیں، علماء کچھ کہہ رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں ایک عام آدمی ابھی جو ہے وہ کنفیوز ہے، وہ کس طرف جائے؟ آیا کہ اسے گھر میں رہ کے عبادت کرنی چاہیے کیونکہ رمضان مبارک آ گیا ہے، یا پھر اس کو مسجد میں جا کر 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنی چاہیے؟ آپ کی کیا رائے ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ جو کنفیوژن ہے اس کی وجہ خود ہماری حکومت ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ طبی ماہرین کے ساتھ، ڈاکٹروں کے ساتھ جو فرنٹ لائن پہ مقابلہ کر رہے ہیں، ان سب کو بٹھا کر یا ان کے نمائندگان کو جو بھی طریقہ کار میکنزم بنایا جا سکتا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرے اور اعلان کرے تاکہ لوگ اس پر عمل کریں۔ ہماری طرف سے کوئی حکومت پر دباؤ نہیں ہے کہ وہ ہر حال میں مساجد کو کھولے۔ جب خدا نے کہا ہے، دین نے کہا ہے، قرآن نے کہا ہے، اسلام نے کہا ہے، ہمارے فقہاء نے قرآن اور سنت سے استفادہ کر کے فتاویٰ دیے ہیں کہ جو بھی طبی ماہرین کہتے ہیں اس پر عمل کرنا لازم ہے، لہٰذا یہاں کوئی کنفیوژن ہی نہیں رہتا۔ کنفیوژن کب پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک ملک کے اندر ایک ملک کے ڈاکٹر جو ہیں وزارت صحت کچھ اور کہے، مشیر صحت کچھ اور کہے اور باقی جو طبی ماہرین ہیں وہ کچھ اور ہیں، تو کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے کہ انسان جائے تو کہاں جائے۔ اگر ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ بھائی وبا پھیلنے کا شدید خطرہ ہے، نہیں جانا ہے، تو جانا جائز ہی نہیں اگر ڈاکٹر روکتے ہیں تو۔ یہ ہمارے تمام فقہاء کا فتویٰ ہے۔ اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ وَمَا جُعِلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، دین کے اندر کوئی ایسی آپ پر ذمہ داری نہیں لگائے گی کہ جو آپ کو بالکل تنگیوں میں ڈال دے اور آپ کو وہاں لے جائے کہ
فقہ میں کہتے تکلیف مالا اطاق ہو کہ ایسی ذمہ داری آپ کی گردن پر ڈال دی جائے جو آپ انجام نہیں دے سکتے. دین تو یہ کہتا ہے کہ اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو, مدد چاہ تو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو, دائیں جانب بائیں جانب پڑھ لو, سفر میں ہو تو نماز قصر پڑھ لو, بیمار ہو تو ڈاکٹر اگر کہتا ہے کہ روزہ تمہاری صحت کے لیے مضر ہے, یا تم خود دیکھتے ہو کہ قابل تحمل نہیں ہے روزہ رکھنا تمہارے لیے, پیاس ہے اور چیزیں ہیں, تو روزہ نہ رکھو, بعد میں رکھ لو. کہیں ایسا نہیں آیا کہ ہر حال میں آپ نے بالکل کوئی انعطاف نہیں ہے, لچک نہیں ہے, اور آپ نے مر بھی جو تو آپ نے یہ کرنا ہے, ایسا نہیں ہے. لہذا پاکستان کے عوام بھی جانتے ہیں اور جو دیندار طبقہ وہ بھی جانتا ہے کہ جو ڈاکٹر کہیں گے اس پر عمل ہونا چاہیے. اب حکومت کی ذمہ داری ہے کہ میڈیکل کے شعبے کے لوگوں کو بٹھائے, یکسوئی پیدا کرے, یکجہتی پیدا کرے اور ایک موقف دے جس کے نتیجے میں لوگ کنفیوژن کا شکار نہیں ہوں گے. اگر کنفیوژن ہے تو اس کی بنیادی وجہ خود حکومتی اقدامات ہیں. ٹھیک ہو گیا. مفتی عبدالقوی اور میرے خیال میں اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. جی مفتی عبدالقوی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. اگر ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جان کو خطرہ ہے, آپ مسجد میں نہ جائیں, تو آپ بھی اس بات سے متفق ہیں کہ ہمیں مسجدیں نہیں کھولنی چاہیے چاہے رمضان آ گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا اسلام حکمت کا دین ہے. ہم سب کے سامنے علامہ ناصر صاحب عمدہ گفتگو فرما رہے تھے کہ حضور کے زمانے کے اندر اہل مدینہ نے جب کھجور کی پیوند کاری کے حوالے سے مشورہ حضور سے لیا, کیونکہ اہل مدینہ کو کمال درجے کی محبت تھی حضور سے, اور میرے نبی رحمت کو کمال درجے کی محبت تھی حضرات صحابہ کرام اہل مدینہ سے, تو آپ نے اس قدر اعلیٰ ترین جملہ علامہ ناصر صاحب کو بھی عطا فرمایا, مفتی عبدالقوی کو بھی عطا فرمایا, جامع ازہر کے مفتی اعظم کو بھی عطا فرمایا, دیوبند کے مفتی کو بھی عطا فرمایا, مولوی فضل الرحمان کو بھی عطا فرمایا, مفتی منیب الرحمان کو بھی عطا فرمایا, مفتی تقی عثمانی کو بھی عطا فرمایا, تمام پاکستان میں رہنے والے اہل فتویٰ کو, تمام دنیا میں عالم اسلام میں رہنے والے اہل فتویٰ کو. آج بھی حضور کا فرمان ہر کتاب حدیث میں موجود ہے, انتم اعلم بامور دنیاکم, تمہارے دنیا کے جو معاملات ہوں گے اس کے اندر تم نے اپنے علم کے مطابق, اپنے تجربے کے مطابق جو ماہرین طب کہیں, جو ماہرین فن کہیں, اس کی پابندی کرنا مفتی پر بھی لازم ہے, عالم پر بھی لازم ہے, خطیب پر بھی لازم ہے. لیکن مفتی صاحب آپ سے سوال یہ کہ جب یہ لازم ہے, آپ اس بات کو ایکسپٹ کر رہے ہیں, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ لوگوں کو یہ معلوم ہے, یہ لازم ہے, تو وہ حکومت سے 20 نکاتی ایجنڈا طے ہی کیوں پایا؟ جب یہ اس بات پہ بحث نہیں ہے کہ یہ کھلنی چاہیے, تو حکومت سے کیوں معاہدہ کی طرف گئے آپ لوگ؟ دیکھیں بات یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کنفیوژن کوئی نہیں ہے. علامہ صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. حالانکہ میری حکومت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. مختلف نااہل قسم کے جو وزیر ہیں اور مشیر ہیں, ان کی بات کی وجہ سے کنفیوژن پیدا ہوئی. مولوی فضل الرحمان کی سیاست ہماری حکومت کے خلاف کس قدر ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نماز تراویح گھر میں پڑھوں گا, حکومت کے جو اقدامات ہیں اس کے اوپر میں عمل کروں گا, اور نماز جمعہ کے حوالے سے بھی جو حکومت کہہ رہی ہے میں ان کے ساتھ ہوں. مفتی منیب الرحمان کہہ رہے ہیں کہ میں تو جناب کے ذہن بالکل جمعوں سے نماز گھر میں پڑھ رہا ہوں, جمعہ بھی گھر میں پڑھ رہا ہوں, اور میری عمر جو کہ 50 سال سے زائد ہے, میں بھی نماز تراویح گھر میں پڑھوں گا. یہی بات ہمارے مفتی تقی عثمانی کہہ رہے ہیں. کل انڈیا کے ایک چینل نے ایسی بات کی جس کی وجہ سے میرا دل کانپنے لگ گیا. اس نے کہا کہ دیوبند, دلی, بریلی, اجمیر, لکھنؤ کے سارے مفتی وہ جو کھڑے ہیں سرکار مودی کے ساتھ, اور آپ کے علماء جو ہے وہ سرکار عمران کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے؟ میں نے کہا الحمدللہ ہم علماء اس وقت بھی, سرکار عمران بات کی بات ہے, ہم قرآن کے ساتھ کھڑے ہیں, نبی رحمت کے فرمان کے ساتھ کھڑے ہیں, سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں تعاون ہے اس کے بعد حضرت فاروق اعظم کے فرمان پر عمل پیرا ہے. ٹھیک مفتی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں, ڈاکٹر صاحب کی طرف ہم نے جانا ہے. ڈاکٹر امجد صاحب نے ہمیں جوائن کیا اسکائپ پہ. ڈاکٹر صاحب آپ یہ رائے رکھتے ہیں کہ مساجد اگر کھولی گئیں تو کرونا جو پہلے ابھی کیسز ہیں ہم تک جو فگرز آ رہے ہیں کہ 97% اب لوکلی ٹرانسمیٹڈ ہے, تو یہ مزید بڑھنے کا خدشہ ہے. آپ اس بات سے متفق ہیں جو ڈاکٹرز کی جانب سے پریس کانفرنسز کی گئیں اور باقاعدہ طور پر روکا گیا, وارن کیا گیا حکومت کو کہ یہ مساجد نہ کھولی جائیں؟ زید صاحب تھینک یو ویری مچ. پہلی بات یہ ہے کہ یہ مور دین 60% اور کوئی 75% کے درمیان لوکل ٹرانسمیشن ہے. دوسرا یہ جو مسجدوں کی بات ہے,
دیکھیں جیسے علامہ ناصر صاحب کہہ رہے ہیں, مفتی تقی صاحب کہہ رہے ہیں, اور تقی عثمانی صاحب نے کہا, ہمارے جو دوسرے علماء ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ گھر میں نماز پڑھیں گے. تو پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ ہمیں گھر میں نماز پڑھنی چاہیے. اب اسلام ہمیں ایک چیز کا شعور دیتا ہے کہ یہ کمپلشن نہیں ہے. دیکھیں میں اتنا عالم تو نہیں ہوں, لیکن جتنا میرا علم ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 3 دفعہ تراویح پڑھی, اور پہلی دفعہ جب پڑھی رمضان میں تو کچھ جو صحابی تھے وہ پیچھے پڑھنا شروع ہو گئے, دوسری دفعہ وہ سارے اکٹھے ہو گئے, تیسری دفعہ وہ ایک جماعت ہوئی, اور قرآن شریف کبھی بھی اس زمانے میں پورا نہیں پڑھا گیا. اور پھر اس کے بعد چوتھے دن وہ آئے نہیں. کہ یہ جب اگلے دن پوچھا صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ یہ کمپلشن نہ ہو جائے, یہ فرض نہ ہو جائے, آپ لوگ اسے فرض نہ سمجھ. تو رمضان کی برکتیں ہیں, اکیلی رات میں آپ تراویح تہجد کا حصہ ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں, 8 بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ تو حضرت عمر کے زمانے میں انہوں نے آسانی پیدا کرنے کے لیے 20 رکعتیں کر دی. تو ہمارا خانہ کعبہ جو ہے اس میں بھی دیکھ لیں وہ خالی پڑا ہے, مسجد نبوی خالی پڑی ہوئی ہے. تو جو ڈاکٹر حضرات کا کنسرن ہے وہ ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن پرائم منسٹر سے لے کے کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ ضروری ہے مسجد میں جائیں. انہوں نے لوگوں کو ڈسکریشن دی ہے کہ ہم نہیں جائیں گے. پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ گھروں میں پڑھیں, ہمارے علماء حضرات بھی کہہ رہے ہیں, اور کوئی نہ کوئی جیسے ہمارے اہل تشریح لوگ ہیں وہ مولانا صاحب راجہ ناصر صاحب کو کرتے ہیں فالو, لوگ تقی عثمان, سارے لوگ ان کے فالوورز ہیں, اور یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں لوگ. تو یہ جب لوگ گھروں میں پڑھ رہے ہیں اور یہ لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ گھروں میں پڑھیں, تو انشاءاللہ لوگ ان کی بھی بات سنیں گے, پرائم منسٹر کی بھی بات سنیں گے, اور ڈاکٹروں کی بھی بات سنیں گے. لوگ اس پہ عمل کریں گے. جو اگلی بات یہ ہے کہ اگر وہ عمل نہیں کریں گے, تو پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ اگر کسی جگہ ہمیں یہ خدشہ ہوا کہ یہاں رش ہو گئی ہے, جو ہم نے 20 نکاتی دی ہے فارمولہ وہ فالو نہ ہوا, تو ہم وہ بند کر دیں گے. یہ اچھی بات ہے کہ ساری قوم میں ایک کنسنسس پیدا ہو جائے, اور لوگ آپا تاپی ایک دوسرے کی طرف نہ, مطلب یہ نہ کریں کہ جی گورنمنٹ نے کمپلسری کر دیا, گورنمنٹ مسجد میں جانے سے ڈنڈے مار رہی ہے. اگر انہوں نے لوگوں کو کہا ہے تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کو اپنے علماء حضرات کو اور اپنی لیڈرشپ کو فالو کرنا چاہیے. علامہ راجہ ناصر صاحب, آپ ایک تو اس بات کو انکریج کریں گے کہ لوگ زیادہ بہتر ہے کہ اپنے گھر پہ ہی عبادات کریں. دوسری بات آپ سے سوال یہ ہے کہ جو 20 نکاتی ایجنڈا ہے اسے میں نے بھی پڑھا ہے, تو کیا یہ ایک مسجد, کیونکہ ہمارے ہر محلے میں ایک مسجد لازمی موجود ہوتی ہے, کیا اس کے پاس اتنے وسائل بھی ہوتے ہیں کہ ایک شخص چیک کرے کہ مسجد میں جو آ رہا ہے اس نے ماسک پہنا ہوا ہے یا نہیں, پھر دریاں نہیں ہیں, اس میں کلورین کا اسپرے ہو رہا ہے مسجد میں. تو یہ ہماری مسجدوں کے پاس کیا اتنے وسائل ہیں, کیونکہ پاکستان میں تو ہر محلے میں ایک مسجد ہے, اور کیا اس طرح سے نمازیوں کو کہ ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ گھر سے وضو کر کے آئیں نمازی, تو یہ کیا فالو ہو سکتی ہیں تمام چیزیں؟ اس حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں سر؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جو فقہی فتویٰ اور مسئلہ ہے کہ جو آدمی بھی حتیٰ اگر کہہ دیا جائے کہ آپ وہاں جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں, لیکن وہ احساس کرتا ہے کہ وہاں جانے سے بیماری لگ جائے گی مجھے اور بیماری پھیلے گی, تو اس کے لیے جانا جائز نہیں ہے. لہٰذا ضروری ہے کہ پہلی بات یہ مسئلے کو سمجھا جائے. اگر کوئی یہ کہے جی کہ آپ ان شرائط کے ساتھ وہاں جا سکتے ہیں, میں جاتا ہوں ایک مسجد کو جا کے دیکھتا ہوں کہ وہاں پر تو تمام صحیح خیال نہیں کیا جا رہا ہے, وہاں تو لوگ گل مل رہے ہیں, اور ممکن ہے میں وبا کا شکار ہو جاؤں, اور میں جب شکار ہو جاؤں گا خود نہیں ہوں گا, میں دوسروں کو بھی کروں گا. تو یہ خالی کہہ دینا کہ جا سکتے ہیں, اس کا معنی نہیں کہ لازمی آپ نے جانا ہے. لہذا ہم لوگوں کو ڈسکریج کرتے ہیں باقاعدہ کہ وہاں نہ جائیں, امکان ہے وہاں پھیلنے کا, انکریج نہیں کرتے. عبادات گھر میں انجام دیں, نمازیں گھر میں پڑھیں, روزے گھر میں رکھیں, افطاریاں اپنے گھر میں کریں, سحری اپنے گھر میں کریں, اور جتنے بھی سوشل کنٹیکٹس ہیں کم سے کم ان کو کر دیں تاکہ اس وبا سے ہم بچ سکیں. جہاں تک 20 نکات کا تعلق ہے, واقعاً اگر ان پر عمل ہو سکتا ہو, اگر کوئی کرے تو لائف ود کرونا شروع کی جا سکتی ہے. بالآخر آپ کب تک اپنے پاکستان کو بند کریں گے, اپنے کارخانے بند کریں گے, فیکٹریاں بند کریں گے, بازار شہر بند کریں گے؟
آپ کو کورونا ایک حقیقت ہے، دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ جلدی جانے والی چیز نہیں ہے بلکہ یہ کافی عرصہ رہے گی، لہذا لائف ود کورونا کے حوالے سے اگر لوگ واقعاً درست ایجوکیٹ ہو جائیں اور ان 20 نکاتی ایجنڈے پر عمل کریں تو میرے خیال میں کافی حد تک چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کون گارنٹی دے کہ یہ کنٹرول لوگ ان 20 نکات پر عمل کریں گے. ہمارے پاس تو ایسی جگہیں ہیں، مسجدیں ہیں جہاں اسلام آباد کے اندر بھی اور جگہوں پر بھی لوگ جڑ کے کھڑے ہوئے ہیں، زبردستی جمعے کر رہے ہیں، کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، کسی کو خاطر میں نہیں لاتے. لہٰذا میری گزارش یہ ہے کہ 20 رکعت کے اوپر کوئی بندہ گارنٹی نہیں کر سکتا عمل ہوگا، کوئی گارنٹی نہیں کر سکتا. ہاں اگر کوئی ہماری پولیس ہو، انتظامی ادارے ہوں، وہ جگہ جگہ مساجد میں چلے جائیں، محلے کے لوگوں سے کہیں پیسے جمع کریں، یہاں سپرے کریں، سینیٹائز کریں، گھر سے وضو کر کے آئیں، معذرت اپنا مسلح گھر سے لائیں، کسی کے ساتھ مسافہ نہ کریں، معانقہ نہ کریں، یہ بہت مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے. اور یہ کہتے ہیں نا کہ 50 سال سے اوپر کے بندے نہ جائیں اور 50 سال سے نیچے والے جائیں، بچے نہ جائیں، کھانسی والا نہ جائے، زکام والا نہ جائے. بھائی کورونا کے لیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ اس کو کورونا ہے یا نہیں ہے، اس کی سمٹمز ہی نہیں ہوتے، اس کو کورونا ہوتا ہے. لہٰذا میرے خیال میں ایک ایسی اس کو پہلے درست سمجھا جائے کورونا کی وبا کو، یہ ہے کیا، اگر اس کو صحیح سمجھ لیا جائے تو یہ کتنی تیزی سے پھیلتی ہے اور آگے بڑھتی ہے. اور خدا نہ خواستہ میں خود بیمار ہو جاؤں، مجھ پر اثر نہ ہو لیکن میں کسی دوسرے کو بیمار کر دوں اور اس کی مشکلات کا سبب بنوں، وہ مر جائے، تو میرے لیے تو بہت بڑا ایک کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں جوابدہی کا مرحلہ آ جائے گا. لہٰذا ان شرائط پر عمل کرنا، 20 رکعت پر عمل کرنا، علماء اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں، سارے علماء مفتیان گھروں میں بیٹھ جائیں اور مساجد کے اندر جماعتیں قائم ہونا شروع ہو جائے اور کنٹرول نہ ہو، چیک نہ ہو اور عمل نہ کروایا جائے تو یقیناً اس سے پھیلے گی یہ وبا اور بڑھے گی. ناظرین ہم نے ایک چھوٹے سے بریک پہ جانا ہے، وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. ہم نے علامہ راجہ ناصر صاحب کے سامنے یہ سوال رکھا تھا کہ یہ 20 نکاتی ایجنڈا جو ہے اس پر عمل بھی کیا جا سکتا ہے اور پاکستان میں اسپیسیفکلی اگر بات کی جائے جس طرح کی ہماری عوام ہے تو انہوں نے کہا یہ بڑا مشکل ہے اس پر عمل کرنا. مفتی عبدالقوی کی جانب جائیں گے لیکن اس چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اور رمضان کے مہینے میں کرونا کے باعث کیا مشکلات ہمیں پیش آ سکتی ہیں اس پر ہم بات چیت کر رہے ہیں. مفتی عبدالقوی صاحب کی جانب میں جاؤں گا. مفتی صاحب، سعودیہ میں مسجد نبوی بند ہے، خانہ کعبہ میں تراویح نہ کرنے کا اعلان ہو گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی مساجد میں تراویح پڑھنا بہت ضروری ہے؟ ہم اسے منقطع نہیں کر سکتے؟ سندھ حکومت نے تو اس حوالے سے فیصلہ دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ تراویح نہیں ہوگی. بات یہ ہے کہ میں تو پہلے دن سے ایک ہی بات کہہ رہا ہوں اور الحمدللہ جنوبی پنجاب کے ہمارے اہل سنت کے جو حضرات ائمہ و خطبہ ہیں آج بھی انہوں نے نماز عصر اور مغرب کے بعد بھی مجھ سے پوچھتے رہے. میں نے کہا کہ اپنے جو تھانے والے حضرات ہیں ان سے رابطہ کرنا ہے، اس کے مطابق ان کی ہدایات پہ عمل کرنا ہے. ہم نے محترم عمران خان صاحب کی بات سے زیادہ قرآن کی طرف دیکھنا ہے، نبی رحمت کے فرامین کی طرف دیکھنا ہے. میرے نبی رحمت فرما رہے ہیں کہ جب بارش ہو تو نماز گھر میں پڑھو، جب خوف ہو تو نماز گھر میں پڑھو. اب خوف کی کیفیت بھی ہے، مرض کی کیفیت بھی ہے، ہلاکت کی کیفیت بھی ہے، موت کی کیفیت بھی ہے. سب سے خوفناک یہ ہے کہ یہ متعدی مرض ہے جو آگے پھیل رہی ہے. اس صورتحال کے اندر ہم نے کس کی طرف دیکھنا ہے؟ قرآن و سنت کی طرف. اور میرے نبی رحمت وہ شان والے ہیں جو شان رحمت اللہ العالمین کی برکت سے فرما رہے ہیں کہ تم نماز گھر میں پڑھنا، میں اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہیں نماز با جماعت کا ثواب دلواؤں گا. میرا آج بھی یہی پیغام ہے اور اسی پر الحمدللہ ہمارے اہل سنت عمل کر رہے ہیں کہ صرف مسجد کے اندر مؤذن صاحب ہوں گے، خطیب صاحب ہوں گے، امام صاحب ہوں گے، ایک قرآن مجید پڑھنے والا قاری ہوگا، اس کے پیچھے سننے والا ایک جناب سامع ہوگا. باقی تمام حضرات اپنے اپنے گھروں میں نماز با جماعت فرض پڑھ کے، نماز عشاء پڑھ کے وہ واپس آ جائیں گے.
अपने अपने घरों के अंदर आके नमाज तरावी पढ़ेंगे। मैंने उनको ये कहा कि नमाज तरावी अगर तहज्जुद के वक्त आप पढ़ लें तो ये बहुत ज्यादा बेहतर है, नबी रहमत की सुन्नत पे अमल हो जाएगा। तो नबी रहमत ने अपने जमाने में और सैयदना सिद्दीक अकबर ने अपने जमाने में नमाज तरावी को जो अदा फरमाया वो तहज्जुद के वक्त अदा किया, खलवत में अदा किया, अलग अदा किया। ये मेरे नबी रहमत की सारी सुन्नतें हैं, उन सुन्नतों पर हमने अमल करना है। तो मुझे यकीन है जिस तरह अल्लामा साहब फरमा रहे थे कि जो मुश्किल काम है, कोई मुश्किल काम नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी पाकिस्तानी कौम को बहुत बड़ी सलाहियत अता फरमाई है। इंशाअल्लाह उलमा भी एहतराम करेंगे, अइम्मा भी एहतराम करेंगे, खुतबा भी एहतराम करेंगे, पुलिस के साथ भी ताउन करेंगे, खुद भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेंगे और बिल्कुल 20 नुकाती जो फैसला है उस पर अमल दरामद होते हुए मसाजिद भी कुरान से जिंदा रहेंगी, हुफ्फाज भी कुरान सुनाते रहेंगे। और मेरे मुफ्ती साहब, आपकी गुफ्तगू के पहले हिस्से से तो मैं मुत्तफिक हूँ, आपने बहुत अच्छी बात की कि जो है दीन इस्लाम हमें आसानी की तरफ बताता है और दीन इस्लाम बताता है कि आपने अपनी हिफाजत पहले करनी है। लेकिन आपकी गुफ्तगू का जो दूसरा हिस्सा है उसमें आप कह रहे हैं कि 20 नुकाती एजेंडे पर अमल दरामद हो सकता है कि इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ मैं आपसे इत्तफाक नहीं करूँगा और आपसे ये पूछना चाहूँगा कि 20 नुकाती एजेंडे पर पाकिस्तान में रहते हुए किस तरह से अमल दरामद हो सकता है? क्या हम हर मस्जिद के बाहर एक बंदा खड़ा कर सकते हैं कि जो मार्क्स में ना हो उसे अंदर ना आने दिया जाए? क्या हर शख्स घर से वज़ू करके ही मस्जिद में जा सकता है? इसके साथ साथ मस्जिद के अमला कितना होता है? क्या कालीन साफ़ करना, क्लोरीन का स्प्रे करना, ये तमाम जो सोशल डिस्टेंसिंग के मेजर्स हैं और इसके साथ किसी से मुसाफा ना करना, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है सर? देखिए जी, बात ये है कि मेरी कौम अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आज खुद नमाज जब जुमा पढ़ाया तो मैंने खुद लोगों की तरफ देखा कि वक्फे वक्फे से खड़े हुए थे, घर ही से जनाब वुजू करके आए। जैसे ही जनाब हमारी नमाज मुकम्मल हुई तमाम हजरात ने घर जाके सुन्नतें अदा की। मैंने खुद अपने मुल्तान के मसाजिद की रिपोर्ट्स मेरे पास आई, हमारे अपने जनाब मदरसे के जो हजरात जहाँ जहाँ कुरान सुनाने के लिए जाए उन्होंने कहा जी उन मसाजिद में नमाज तरावी अदा हो रही है जहाँ से मौजूद है। उन्होंने बताया कि जी हमने जनाब ये जरासीम कुछ जो है फुला चीज इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि कंफ्यूजन किसी किस्म का नहीं है, तमाम अहले इस्लाम समझ रहे हैं, क्योंकि हर आदमी को अपने बच्चों से प्यार है। हर बंदा समझता है कि जब मैं नमाज पढ़ के आऊँ तो अपने बच्चों से आके मिलो, खुदा न खासा मेरी वजह से ये वबा मेरे बच्चे तक न चली जाए, मेरे पोते तक न चली जाए, मेरे नवासे तक नहीं चली जाए। मैं अपनी कौम से ना उम्मीद नहीं हूँ, मैं अपने उलमा से ना उम्मीद नहीं हूँ। इंशाअल्लाह तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ मेरे पंजाब के अंदर इंशाअल्लाह मस्जिद भी आबाद रहेगी, कुरान भी जिंदा और ताबिंदा रहेगा, कुरान मजीद की तिलावत भी होगी, सैयदना फारूक आजम की सुन्नत मुतारा पर भी अमल होगा और इंशाअल्लाह। मैं डॉक्टर साहब की जानिब जाऊंगा। डॉक्टर साहब, आज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और स्मार्ट लॉकडाउन का कहा गया, वो ट्रेस ट्रैक एंड क्वारंटीन पर मुहित है। सर, ये स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से डॉन में भी आर्टिकल आया, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हम सिर्फ वो स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएं, ये मुकम्मल लॉकडाउन या जुज़वी लॉकडाउन जिसमें हमारे शॉपिंग मॉल्स क्लोज हैं, इसकी तरफ से निकल कर एक स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाया जाए? व्हाट डू यू थिंक? अंबर ज़ैद साहब, ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा ना कि ये 2020 का मैच नहीं है, ये एक लंबा इम्तहान है हमारा। इसलिए अगर हम जब तक ये TTQ जिसे कहते हैं, स्मार्ट TTQ यानी ट्रेस एंड लोकेट और उन्हें जाके एक्ट करें, इस पे हमें, ये सारी दुनिया ने यही किया है ना, चाइना ने भी यही किया है कि अगर किसी मतलब फैमिली में से एक बंदा हो गया तो उसने किस किस के साथ उसका इन कांटेक्ट हुआ, उस घर का, उस मोहल्ले का, उस स्ट्रीट का, और पूरे उस इलाके को उन्होंने सील किया और उनकी सारी टेस्टिंग की। पहले शुरू में हमारे पास टेस्टिंग के फुकदान था, PPEs का शॉर्टेज थी, अब ना टेस्टिंग का मसला है। चाइना की आज भी एक फ़्लाइट आई है और चाइनीज़ आए हैं, हमें कोई नया व्हील इन्वेंट नहीं करना। हमें ये अब जब टेस्टिंग शुरू हो जाएगी तो जहाँ जहाँ पे भी होगा हम इस TT को फॉलो करेंगे। और जैसे ही उलमा हज़रात कह रहे हैं, देखिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हमारे अब लोगों में, आप मीडिया की वजह से, मैं मीडिया को बहुत बड़ा क्रेडिट देता हूँ लोगों को एजुकेट करने का। ये जो डॉक्टर हज़रात आए हैं, वो बात उनकी ठीक है कि अगर डॉक्टर ही बीमार हो जाएगा तो कौन मरीज़ों को ट्रीट कौन करेगा, लेकिन मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि इंशाल्लाह हमारे लोग इसको फॉलो करेंगे और वो मस्जिद नहीं जाएंगे।
مسجد اس لیے نہیں جائیں گے کہ یہ دو بڑے علماء آپ کے پاس بیٹھے ہیں یہ کہہ رہے ہیں, ہمارے پورے پاکستان کے علماء کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھیں, ایک جب بڑا عالم مسجد جاتا ہے نا تو اس کے فالوور سارے پیچھے مسجد جاتے ہیں. فالوور جب علماء حضرات خود کہہ رہے ہیں کہ ہم مسجد نہیں جائیں گے اور آپ لوگ بھی کوشش کریں پریفریبلی گھر پہ کریں, تو یہ ڈیموکریسی ہے نا. ہمیں لوگوں کو تھوڑا سا شعور, ہمارے لوگ باشعور ہیں, بلیو می یہ اتنے باشعور ہیں, کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ مسجد سے کوئی انفیکشن لے کے اپنے گھر والوں کو آ کے انفیکٹ کر دے, اپنے بزرگوں کو, اپنے بچوں کو. تو اس پہ عمل بھی ہوگا اور ہمارا انشاءاللہ باقی ملکوں سے بہت بہتر رزلٹ رہے گا, اور باقی جیسے یورپ, امریکہ اور انگلینڈ وہ حال نہیں ہوگا, اور ہم اس مرض پہ قابو پائیں گے. جیسے رات کو دیکھیں طارق جمیل صاحب نے کہا, پرائم منسٹر نے کہا, صدر کہہ رہے ہیں, تقی عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں, راجہ عباس ناصر صاحب کہہ رہے ہیں, یہ سارے لوگوں کی فالوئنگ ہے ہمارے ملک میں, اور یہ نہیں ہے کہ ہزاروں کی فالوئنگ, ان کی لاکھوں کی فالوئنگ ہے. ڈاکٹر صاحب اگر یہ لوگ یہ سمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے بھی میں نے سوال کیا تھا, سمارٹ لاک ڈاؤن کا تھوڑا سا لوگوں کو ایکسپلین کرتے ہیں. یہ سمارٹ لاک ڈاؤن کیونکہ آپ نے کہا یہ 2020 نہیں ہے, لمبا چلے گا, تو سمارٹ لاک ڈاؤن سے جو میرے ذہن میں تصور آ رہا ہے, جو میرے ذہن میں ایک منظر کشی ہو رہی ہے کہ وہ آپ اس جگہ, یعنی کسی محلے سے کوئی شخص نکلا ہے کرونا کا پیشنٹ, تو آپ اس محلے کو سیل کریں گے لیکن باقی تمام جگہیں جو ہیں کھلی رہیں گی. کیا یہی تصور ہے ایگزیکٹلی سمارٹ لاک ڈاؤن کا کہ آپ نے صرف اس جگہ کو سیل کرنا ہے, باقی تمام کاروبار زندگی اور باقی تمام جو زندگی کی مصروفیات ہیں وہ اسی طرح جاری رہیں گی؟ اس کی 2 سٹیجز ہیں زیدی صاحب. ایک تو یہ جو آپ جیسے بتا رہے ہو نا, یہ بالکل اسی طرح ہے کہ اگر کسی جگہ یہ ٹریس ہو گیا اور وہ سارا علاقے کو, اس پورے علاقے کی نہ صرف کہ سیل کیا جائے گا, اس کی ٹیسٹنگ کی جائے گی, ان میں جو لوگ پائے جائیں گے ان کو آئسولیٹ یا کوارنٹائن کیا جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ ابھی جیسے ہمارے ٹیسٹ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ نیکسٹ فرسٹ ویک اور مئی میں 20,000 ہو جائیں گے اور آگے 30,000, تو ہم جو کلسٹرز ہیں نا, مثلا 200 گھروں کا کلسٹرز ہے, شاید ہم ان سارے گھروں کی ٹیسٹنگ کریں اور ان میں کوئی اے سمپٹومیٹک پیشنٹس ہیں تو ان کو بھی لوکیٹ کر کے کوارنٹائن کریں. دیٹ از دی وے کہ ہم باقی لوگوں کو بچا سکتے ہیں. اور جہاں تک یہ میں ہر پروگرام میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ پلیز اپنے ہاتھ دھوئیں. اب رمضان ہے, 5 دفعہ یا 6 دفعہ تو آپ نے وضو کرنا ہی کرنا ہے. آپ دن میں بار بار صابن سے 20 سیکنڈز کے لیے ہاتھ دھوئیں. جب چھینک آئے یا کھانسی آئے تو وہ ٹیشو پیپر رکھیں یا اپنی کونی کے اندر وہ کریں, چھینکیں, اور کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو, اپنے والدین کو, اپنے بزرگوں کو اس سے بچائیں. اور جب بھی باہر سے آئیں آتے ہی اپنے کپڑے چینج کر لیں, نہا لیں, سو دیٹ اگر کہیں باہر سے کوئی انفیکشن آپ کو آئی ہے, اور باہر کم سے کم نکلیں. کم سے کم دیکھیں رمضان ہے, آپ گھر میں بیٹھ کے عبادت کریں, قرآن شریف پڑھیں, ترجمے سے پڑھیں. مطلب آپ, یہ بہت اچھا ٹائم ہے کہ آپ اپنے بیوی, بچوں, بہن بھائیوں کے ساتھ ٹائم اپنے ہی گھر میں گزاریں اور اپنے جتنے مطالعہ کر سکتے ہیں کریں. ٹھیک, اس سے ایک سب سے بڑا یہ فائدہ ہوگا کہ قرآن شریف کی تلاوت ذکر کرنے سے آپ کی ٹینشن کم ہوگی. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی جانب دوبارہ آتا ہوں, علامہ راجہ ناصر صاحب کی جانب میں جاؤں گا. علامہ صاحب, وبا کے دنوں میں روزے کے حوالے سے کیا احکامات ہیں؟ اگر کوئی شخص یہ فیل کرے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ روزہ رکھ سکے, یا اسے امیونٹی سسٹم کے حوالے سے اسے یہ سوچے کہ مجھے بار بار پانی پینا چاہیے, تو ان دنوں میں خصوصاً روزے کے حوالے سے, اب رمضان کریم آ گئے, تو کیا مذہب کہتا ہے, کیا اسلامی تعلیمات ہیں؟ اس سے پہلے کہ سوال کا جواب دوں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ امید پر دنیا قائم ہے. جب عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات تھی مختلف بزرگوں کی, علماء کی, اس میں میں بھی تھا, تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ بڑا رسکی شاٹ کھیل رہے ہیں, اور خدا نہ کرے کہ یہ ایسا ہو کہ ہم تو ڈوبیں صنم تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے. کیونکہ واقعاً ان کے سامنے کچھ مشکلات ہیں کہ ایک طرف معاشی صورتحال ہے ملک کی بہت گمبھیر ہے, دوسری طرف وبا کا مسئلہ ہے, تو کس طرح سے ان کو مینج کیا جائے اور آگے چلا جائے. تیسری طرف سے مذہبی طبقے کا بھی ایک قسم کا پریشر اور دباؤ تھا کہ ہمارے بعض علماء نے کراچی میں اناؤنس کر دیجئے کہ ہم فلاں تاریخ سے لاک ڈاؤن ختم کر رہے ہیں, اور ہم بہرحال اس طرح کی صورتحال ہے. دیکھیں جس ملک کے اندر جب بھی کبھی جنگ ہوتی ہے, لڑائی ہوتی ہے, ابھی وبا کا مقابلہ کرنا ہے,
کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ایک ہونا چاہیے، ایک جگہ سے قیادت ہونی چاہیے، وہ جو کہیں اس پر عمل ہونا چاہیے، اور باقی جو لوگ باتیں کرتے ہیں جی ادھر ادھر کی پھر نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ جو ہے نا سینٹرل کمانڈ کو قبول نہیں کر رہے، وہ جو بات کر رہے ہیں دل و جان سے اس پر عمل نہیں ہو رہا، نمبر ایک۔ نمبر دو، اویئرنیس کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم اپنے یوتھ کو، جوانوں کو، لوگوں کو، میڈیا کو لگا دیں، گاؤں گاؤں، کریا کریا، شہر شہر، دیہات، لوگوں کو اویئرنیس دیں اس وبا کے بارے میں، تاکہ لائف ود کرونا بھی شروع کی جا سکے۔ ہمیں ایک دن اس طرف جانا پڑے گا، لائف ود کرونا کی طرف جانا پڑے گا، لہٰذا ہمیں اس طرف بھی جانا پڑے گا کہ میڈیا، ہمارے ایجوکیشنل ادارے، ابھی بچے اسکولوں کے، یونیورسٹی کے، کالجز کے گھروں میں ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے فزیکل طور پر گلی محلوں، شہروں، گلی کوچوں میں جا کر، دیہاتوں میں جا کر، مختلف جو ریموٹ ایریاز ہیں وہاں پر جا کر ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں اس وبا کے بارے میں، تاکہ اگر وہ کسی مسجد میں بیٹھتے ہیں، امام بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، تو ان جو نکات بیان کیے گئے ان کا خیال رکھیں، تاکہ اس پر عمل ہو سکے، ہم اپنی زندگی کو بھی چلا سکیں، وبا کا شکار ہونے سے بھی بچ سکیں اور دوسروں کو بھی بچا سکیں۔ جہاں تک روزے کا تعلق ہے، روزے کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ محسوس کرتا ہے، اس کو کوئی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، طبی ماہر کہتے ہیں، کوئی اسپیشلسٹ متدین کہتا ہے کہ آپ کے لیے روزہ رکھنے سے آپ کا امیون سسٹم ویک ہو جائے گا، تو وہ بے شک نہ رکھے کہ آپ وبا کا شکار ہو جائیں گے ڈاکٹر کے کہنے کے اوپر۔ اگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کی روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے، پھر آپ نہ رکھیں بے شک، لیکن اندازے کر کے اپنی مرضی سے میں روزہ نہیں رکھوں گا، مجھے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وسوسے کی وجہ سے اور اس طرح کے خیالات کی وجہ سے نہیں، روزہ رکھنا پڑے گا آپ کو۔ بس جو ڈاکٹر کہتے ہیں، کوئی اگر مریض ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کرونا کی وبا کا مریض ہے، کسی اور وبا کا مریض ہے، اور ڈاکٹر اسے کہہ رہے ہیں کہ تم روزہ رکھو گے تو تمہاری لیے بہت نقصان دہ ہے، تو وہ نہیں رکھے گا۔ لیکن عام طور پر اندازے لگا کر جی میں نے دن میں 10 دفعہ پانی پینا ہے، 20 دفعہ پانی پینا ہے، نہیں، وہ رات کو بھی پانی پی لے، میرے خیال میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور خداوند متعال کے ساتھ میں رمضان ہے، رابطہ کریں، دعا کریں، عبادت کریں۔ دیکھیں اس وبا کا مقابلہ خالی پرہیز اور احتیاط سے نہیں ہو سکتا، اس وبا کا مقابلہ اور اس سے جان دعاؤں کے ذریعے چھوٹ سکتی ہے، خدا کی بارگاہ میں حاضری سے چھوٹ سکتی ہے، توبہ کر کے، استغفار کر کے، مناجات کے ذریعے چھوٹ سکتی ہے۔ خالی کوئی انسان یہ کہے کہ میں اکیلے یہ کر لوں گا، نہیں۔ قرآن مجید میں ہمیں توجہ دلائی گئی ہے کہ آپ اللہ پر توکل کریں، اپنے سارے امور کو انجام دیں، معذرت چاہتا ہوں، اور اللہ پر توکل کریں، اللہ کے سپرد امور کریں اپنے سارے۔ ٹھیک ہو گیا علامہ صاحب، ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں، وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک، اور جس بریک سے جب واپس آئیں گے تو مفتی قوی صاحب سے پوچھیں گے کہ عمران خان کے اوپر مذہبی پریشر تھا جو انہوں نے اس پریشر میں یہ فیصلہ لیا۔ آپ کہیں مت جائیے گا، وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، اور رمضان کی آمد اور کرونا کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ مفتی عبدالقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی عبدالقوی صاحب، کیا آپ تسلیم کرتے ہیں کہ مفتی منیب الرحمان اور دیگر علماء نے پریشرائز کیا عمران خان کو یہ کہ وہ اسٹیپ لیں اور مساجد کو باقاعدہ طور پر کھولا جائے؟ میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اور گورنر صاحب کی اور وزیر اعلیٰ صاحب کی موجودگی میں جو بات مفتی منیب صاحب نے اور مفتی تقی عثمانی نے کی ہے وہ تو بالکل درست کی ہے، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جذبات میں آگے جو دارالعلوم کراچی میں جناب ان کا اجلاس ہوا اس میں پریس کانفرنس اور تھی، اور مفتی منیب صاحب نے اپنی بزرگی کی وجہ سے، جذباتیت کی وجہ سے ایک اور بات کہہ دی، لیکن بہرحال پھر وہی کچھ ہوا جو کچھ کہ اسلام کا فیصلہ تھا، جو کچھ ہمارے مفتیان کرام کے فتاوی تھے، جو کچھ ہم کیفیت اس وقت نجف اشرف کی دیکھ رہے ہیں، کربلا معلی کی دیکھ رہے ہیں، حرمین شریفین کی دیکھ رہے ہیں، عالم اسلام کی دیکھ رہے ہیں، جو بات مفتی عبدالقوی کر رہے تھے اسی کے اوپر ہی تمام علماء کا اتفاق ہوا، اور وہ یہی تھا کہ جناب صرف 3 یا 4 یا 5 لوگ، وہ بھی احتیاطی تدابیر کے ساتھ، باقی ان لوگوں نے، مفتی منیر صاحب نے سب نے کہہ دیا کہ جی ہم گھر میں ہی نماز پڑھیں گے، گھر میں ہی جمعہ ہم پڑھ رہے ہیں، گھر ہی میں نماز تراویح پڑھیں گے، تو میرے خیال میں اب کسی طرح کا اشکال باقی نہیں رہا۔ اس کے اندر پسپائی جو ہے
وہ مفتی منیب صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے اختیار کیا، وگرنہ حکومت تو اپنے موقف کے اوپر، اسی اسلامی موقف کے اوپر، اسی قرآنی موقف کے اوپر، اسی محمدی موقف کے اوپر پہلے بھی موجود تھی اور اب بھی موجود ہے۔ لیکن مانا یہ ہے کہ اس وقت کنفیوژن کسی قسم کی کچھ نہیں ہے الحمدللہ جو حضرات۔ لیکن آپ یہ مانتے ہیں کہ مفتی منیب صاحب نے پریشرائز کرنے کی کوشش ضرور کی؟ ہاں میں یہ تو نہیں کہتا، بہرحال میرے لیے بزرگ ہیں، قابل احترام ہیں، تو ان کی ایک اپنی عمر کی وجہ سے یا ان کے ہاں کو ذرا جذبہ اس بات کا کہ جناب اللہ معاف فرمائے کہ جناب مساجد خیر آباد ہو جائیں گی، حالانکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مساجد اس طرح خیر آباد نہیں ہو سکتی۔ اگر حرم مکی اس وقت جناب کہاں رونق نظر نہیں آ رہی، مسجد نبوی کے اندر رونقیں نظر نہیں آ رہی، میں تو اللہ والی بات کرتا ہوں، کربلا معلیٰ کے اندر جناب اس وقت رونقیں نظر نہیں آ رہی، نجف اشرف میں نظر نہیں آ رہی، پورے عالم اسلام کے مساجد میں نظر نہیں آ رہی، تو بہرحال یہ وہ ایک وبا ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور اللہ کی طرف سے جب کوئی چیز آئے تو نبی رحمت کے فرامین بالکل واضح ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کہ ایک انسان کی زندگی پوری انسانیت کی زندگی ہے، تو اس صورتحال کے اندر مجھے بالکل یقین ہے کہ پنجاب بالخصوص جو ہے وہ بالکل وہاں کے علماء اور وہاں کے خطباء اور جو اس وقت لوگ ہم سے وابستہ ہے، مفتی صاحب کیا آپ نے یہ بات کی ہے کہ اگر تراویح کے دوران کوئی شخص جو ہے وہ خدا نہ خواستہ کرونا کی وجہ سے جاں بحق ہو جاتا ہے تو اس کا مقدمہ مفتی منیب پر درج کیا جائے؟ نہیں، یہ تو میں نے اس دن ایک ٹی وی چینل کے اوپر کہہ دیا تھا، لیکن بہرحال جب مفتی منیب صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ رہا ہوں، حتیٰ کہ جمعے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جمعہ بھی میں گھر میں پڑھ رہا ہوں، اب میرا خیال میں ہمیں اس کو مثبت انداز میں لینا چاہیے، ہم کو ایسی بات نہ کریں جس کی وجہ سے ایک کنفیوژن پیدا ہو۔ تمام آپ کے پروگرام کے توسط سے دیکھنے اور سننے والوں کو میں کہہ دیتا ہوں کہ مفتی تقی عثمانی کا فتویٰ بھی یہی ہے، مفتی منیب کا فتویٰ بھی یہی ہے، تمام دنیا کے عالم اسلام کے مفتیان کرام کا فتویٰ بھی یہی ہے، مفتی عبدالقوی کا بھی یہی فتویٰ ہے، علامہ ناصر صاحب کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ خدا را آپ اپنے گھروں کے کرونا کا مریض ناظرین روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں، یہ جانیں گے ہم۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر امجد صاحب، کرونا کا مریض روزہ رکھ سکتا ہے سر؟ اس حوالے سے آپ کیا ریکمینڈ کریں گے میڈیکلی؟ زیدی صاحب آپ کے بڑے بڑے خطرناک کویسچن ہیں، مقدمہ اور پرچے۔ دیکھیں کرونا کا پیشنٹ جو ہے نا یہ بڑی سیریس انفیکشن ہے، اور اگر کسی کو یہ انفیکشن ہے تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا ہے کہ بیماری کی حالت میں جس میں جان جانے کا خطرہ ہو تو آپ وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور اسے بعد میں رکھ سکتے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ ہوتا ہے کہ گلے میں درد، سر کا بہت زیادہ شدید درد اور سانس کا مسئلہ، یہ تین علامتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے آپ کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہوتی ہے۔ تو اگر کسی کا کرونا پازیٹیو ہے تو بالکل وہ اسے اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اور وہ اس روزے کو رمضان کے بعد جب وہ ٹھیک ہو تو پھر رکھ لے، کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس میں دوائی بھی لینی ہوتی ہے، اس میں فلوئڈ انٹیک بھی ہے، اس میں دوائیاں بھی ہیں۔ میرا بہت سارے پیشنٹ سے ابھی نہ واسطہ پڑا ہے کرونا کے پیشنٹ سے، انہیں اتنا شدید سر درد ہوتا ہے کہ وہ قابل برداشت بھی نہیں ہوتا اگر وہ دوائی نہ کھائیں۔ اسی طرح جب سانس کی نمونیا ہو جاتا ہے، سانس کی بیماری سے ان کی لنگ فائبروزس ہو جاتی ہے، گلے میں درد ہوتا ہے، تو میں بڑے بازوق سے میڈیکلی بھی، اور جیسے میرے راج صاحب بیٹھے ہیں، راج ناصر صاحب نے کہا کہ اگر انہیں کرونا پازیٹیو آ گیا ہے ٹیسٹ تو انہیں روزہ چھوڑنے کی بالکل اجازت ہے، اور ہم ڈاکٹروں کی طرف سے بھی ہم انہیں ایڈوائز کریں گے کہ وہ روزہ نہ رکھیں۔ ٹھیک۔ علامہ راجہ ناصر صاحب، یوم علی کے حوالے سے کیا طے پایا ہے؟ جلوس اور مجالس کے سلسلے میں جو حکومت کے ساتھ آپ لوگوں کی میٹنگ ہوئی تھی، اس حوالے سے کوئی واضح احکامات جاری ہوئے ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں جی، جیسے کرونا کا کوئی بیمار ہے، مریض ہے، یا اس کے علاوہ کوئی مریض ہے، جو ڈاکٹر صاحب کہیں گے روزے دار کو وہی کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہیں گے روزہ نہیں رکھو، اس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، روزہ نہیں رکھے گا وہ۔ ٹھیک، درست ہے، ڈاکٹر صاحب کی بات ماننا ضروری ہے، جو ہے یہ فقہا کا یہی فتویٰ ہے کہ جو ڈاکٹر کہیں گے آپ اس پر عمل کریں گے۔ ٹھیک، آپ بعد میں رکھ لیں گے زندگی۔ آپ میری بات انڈوز کرنے کا یہ بالکل ایسے ہی ہے، جو ڈاکٹر کہیں گے آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے علامہ صاحب، بالکل ایسے ہی۔ علامہ صاحب میرا سوال یہ تھا کہ یوم علی کے حوالے سے کچھ طے پایا ہے؟ جہاں تک دیکھیے جی کہ یوم علی کے حوالے سے بھی وہاں حکومت کی طرف سے یہی کہا گیا جی کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک مسجد ہوتی ہے، ایک امام بارگاہ ہوتی ہے۔ مسجد میں نماز جماعت ہوتی ہے، جمعہ ہوتا ہے اور اس طرح کی عبادت انجام دی جاتی ہیں، اعتکاف ہوتا ہے اور باقی چیزیں۔ امام بارگاہ میں مجالس ہوتی ہیں، کیونکہ بہت سی خواتین جو ہے بعض صورتوں میں وہ مسجد نہیں جا سکتی،
لہذا اس کے لیے کیا کہ مرد بھی ممکن ہے نہ جا سکے تو امام بارگاہ میں انسان جو ہے وہاں پر عبادت کے لیے اور عزاداری کے لیے اس کو الگ سے رکھا گیا مسجد سے، کیونکہ اس پر مسجد کے احکام جاری نہیں ہوتے۔ لہٰذا امام بارگاہوں کے حوالے سے بھی یہی کہا گیا ہے جی کہ سوشل ڈسٹینس کے ساتھ مجالس حکومت کی طرف سے یہی کہا گیا کہ جی جو 20 نکاتی وہ شرائط نامہ ہے اس پر عمل کر کے مجالس بھی ہو سکتی ہیں، ماتمداری زداری بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ ان شرائط پر عمل کریں۔ تو اگر عمل نہیں کرتے اور وہاں پر جانے سے بیماری پھیلنے کا خطرہ ہے، خدا نخواستہ بیمار ہو جائیں گے اور لوگ اور بیمار ہو جائیں گے اور پھیلاؤ ہوگا، تو پھر وہی حکم ہے کہ جو فقہاء نے کہا ہوا ہے کہ پھر کسی بھی اجتماع میں جانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا ہے، اپنے آپ کو بیمار نہیں کرنا ہے، خود بیمار ہوئے اپنے بچوں کو بیمار نہیں کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں کو، تعلق داروں کو، دوستوں کو، اپنے خاندان والوں کو بیمار نہیں کرنا ہے۔ لہٰذا اگر اس پہ عمل ہو سکتا ہے، میں شروع سے ہی بات کر رہا ہوں، اگر عمل ہو سکتا ہے 20 نکات والے شرائط نامے کے اوپر، تو ود کرونا لائف بھی شروع کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک کہ کرونا جیسے پہلے 2020 نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کرونا ایک ممکن ہے زیادہ عرصہ رہے اور ہم زیادہ عرصہ لوگوں کو گھروں میں بند نہیں رکھ سکتے، لہذا یہ جو شرائط نامہ ہے اور یا اس میں مزید اگر ڈاکٹر حضرات کوئی اور ہدایت بھی جاری کر دیں تو اس کے مطابق یہ زندگی کو کرونا کے ساتھ بھی گزارا جا سکتا ہے اور زندگی کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہو کیا؟ تو عزاداری کے حوالے سے بھی اور مجالس کے حوالے سے بھی وہی چیز ہے جو مساجد میں نماز جماعت پڑھنے اور مفتی عبدالقوی صاحب کی جانب میں آؤں گا۔ مفتی عبدالقوی صاحب، ایک بحث جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ چلی ہوئی ہے، مولانا طارق جمیل نے کل وزیر اعظم کی ٹیلی تھون ٹرانسمیشن میں خطاب بھی کیا اور دعا بھی کرائی، تو انہوں نے ایک کہا کہ یہ وبا جو ہے بے حیائی کی وجہ سے آئی ہے اور ہم اس پہ مبتلا ہیں۔ ایک تو کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ دوسرا، مولانا صاحب نے یہ بھی کہا کہ میڈیا پر جتنا جھوٹ بولا جاتا ہے اتنا کہیں اور نہیں بولا جاتا، کیا اس سے بھی آپ اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ لوگوں نے مجھ سے جب اس بارے میں پوچھا کہ انہوں نے کہا کہ مولانا نے یہ بات کہی ہے، تو میں صرف ان کی بات میں مسکرا ہی سکتا تھا۔ دیکھیں، ہم اہل علم پر لازم ہے کہ ہم ہر بات جب کریں تو اس کے اندر دو باتیں بنیادی ہیں۔ ایک تو ہم وہ بات کریں جو ہم قرآن و سنت میں پڑھیں، دوسرے نمبر کے اوپر ہم وہ بات کہیں جو حکمت کے قریب ہو۔ مولانا کی یہ دونوں باتیں بالکل نادرست ہیں۔ میں تو الیکٹرانک میڈیا کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے ہمارا پیغام، یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بے حیائی کی وجہ سے یہ وبا پھیلی ہے؟ نہیں، دیکھیں نا، بے حیائی کی وجہ سے کہیں بھی قرآن و سنت میں نہیں رکھا ہوا کہ بے حیائی کی وجہ سے متعدی امراض آئیں گی۔ معنی یہ ہے کہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ہی تمہیں آزمائیں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، جس کے اندر خوف بھی ہوگا، کاٹ سالی بھی ہوگی، یہ بھی ہوگی، وہ بھی ہوگا، فلاں ہوگا۔ کسی حدیث مبارک کے اندر، میں حدیث کا طالب علم ہوں، کسی قرآن آیت کے اندر نہیں لکھا ہوا کہ فحاشی اور رجحانی کی وجہ سے متعدی امراض آئیں گی۔ ہاں، فحاشی اور رجحان کے کیا نتائج ہوں گے وہ قرآن میں بھی موجود ہے، حدیث میں بھی موجود ہے، لیکن کسی عالم کا یہ کہنا کہ جی متعدی مرض اس لیے آئی ہے، پہلے ہمارے علماء نے کہا جی متعدی مرض چائنا میں آئی ہے اس لیے کہ وہ جناب ہر طرح کی حرام چیزیں کھا جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب خدا اللہ معاف فرمائے ہمارے عالم اسلام کی طرف آئی تو ان بیچاروں کی بات جو ہے نا وہ مزاق کا خیز بن گئی۔ معنی یہ ہے کہ بات وہ کہنی چاہیے جو حکمت کے مطابق ہو اور اس کے مطابق قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ بے حیائی ہے، یہ ساری چیزیں ان سے ضرور رکنا چاہیے، توبہ ضرور کرنی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع ضرور کرنا چاہیے، لیکن یہ امراض ان کی وجہ سے نہیں آئے۔ اس کی وجہ سے وبا کا آنا، میں بحیثیت طالب علم کے آج تک میں نے یہ کوئی حدیث مبارک میں نہیں پڑھا کہ جب فحاشی ہوگی، جب الیکٹرانک میڈیا غلط بیانی کرے گا اس وقت متعدی امراض آئیں گے۔ مفتی عبدالقوی کو وہی بات کہنا چاہیے جو بالکل قرآن و سنت۔ ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جلدی سے، پھر میں پروگرام کو کنکلیوڈ کرتا ہوں۔ صاحب، جو کام نہ 100 پولیس والا نہیں کر سکتا نا، وہ آپ کا ایک کیمرہ کر سکتا ہے۔ کائنڈلی ان مسجدوں میں یہ آج کل تراویح ہو رہی ہیں، تو اگر آپ میڈیا والے حضرات کسی جگہ وہ نہیں فالو ہو رہی انسٹرکشنز، تو ایک میڈیا پہ ایک یا دو جگہ آ گیا نا تو وہ خود ہی یہ لوگ پھر اس پہ عمل کریں گے۔ جو کام نہ ٹھیک ہو گیا۔ علامہ صاحب، آپ نے بھی کنکلیوڈنگ ریمارکس دینے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں، پھر میں پروگرام کو کلوز کروں۔ میرے خیال میں رمضان کی سب کو، پورے پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کو اس کی مبارکباد دیتا ہوں۔ بہت ہی رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اللہ جن لوگوں کو ٹھکرا دیتا ہے، ان کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتا، ان کی بات سننا پسند نہیں کرتا،
خدا ان کے لیے بھی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. مغفرت کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے، خدا کی رحمت اور برکتوں کا مہینہ ہے. اس میں سانس لینا عبادت ہے، تسبیح خدا ہے، سونا عبادت ہے. قرآن کی ایک آیت پڑھنے کا ثواب پورے قرآن پڑھنے کے ثواب کے برابر ہے. میرے خیال میں رجوع اللہ کا مہینہ ہے. اس میں ہم سب کو خدا کی طرف رجوع کرنا چاہیے. تمام انسانوں کی فلاح کے لیے دعا کرنی چاہیے، اس وبا کے خاتمے کی دعا کرنی چاہیے اور اپنے وطن کی بہتری. مہمان گرامی کا بہت بہت شکریہ. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. ناظرین، پروگرام میں ہم نے یہی فوکس کیا کہ ہمارے تینوں پینلسٹ اس بات پر متفق ہیں کہ زیادہ بہتر ہے آپ گھر میں عبادات کریں. رمضان کریم آپ کو بہت بہت مبارک ہو. قمر زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.